احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ سلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور نبی علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ اگلی بات سمجھیے کہ عالم چار ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عالم ارواح، ایک کو کہتے ہیں عالم دنیا، ایک کو کہتے ہیں عالم برزخ اور ایک کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ ابھی ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہماری ارواح کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا تھا، ابھی ہم عالم ارواح میں تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا ان سب کو چیونٹی کے برابر جسم عطا فرمایا، قد عطا فرمایا، اور ان سے یہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، ہماری ارواح نے جواب میں یہ کہا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اور یہ عہد و معاہدہ جہاں پر ہوا تھا اس جگہ کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کر کر اس دنیا میں آئے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں جب جائیں گے تو آپ کو اپنا رب تسلیم کریں گے، آپ کی ذات، آپ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے، ہم کسی اور کو اپنا رب، اپنا داتا، اپنا پروردگار، اپنا مالک و خالق، اپنا پالنہار کسی اور کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اس عہد کو بھول گئے، شیطان کے کہنے پر ہم لگے اور ہم دوسروں کو اپنا پالنہار اور داتا سمجھنے لگ گئے۔ کیا آج ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں دکان پالتی ہے، ہمیں بزنس پالتا ہے، ہمیں کاروبار پالتا ہے؟ رب تو درمیان سے نکل گیا نا۔ اگر میں دکان نہیں جاؤں گا
اگر میں نے نماز کے وقت میں دکان بند کر دی تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میرے گاہک آئیں گے اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوا یا قرآن مجید پڑھ رہا ہوا اور گاہک واپس چلا گیا تو مجھے پالے گا کون؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم عہد کر کے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اس عہد کی مخالفت میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگنور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق بنتا تھا۔ ہمارا حق نہیں بنتا تھا، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہم پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ ہم نے اس دنیا میں آنا اللہ سے نہیں مانگا تھا، اللہ نے عطا کیا۔ ابھی ہم ایک ناپاک قطرہ تھے، اللہ رب العزت نے بن مانگے اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس گوشت کو اللہ رب العزت نے ایک جسم کی صورت میں بنا دیا۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں سر عطا فرمایا، بن مانگے آنکھیں عطا فرمائی، بن مانگے ہمیں کان عطا فرمائے، بن مانگے زبان عطا فرمائی، بن مانگے اللہ رب العزت نے ہاتھ عطا فرمائے، بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں ٹانگیں عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی پیٹ کے اندر رکھا، وہاں پر ہمارے سانس کا بندوبست کیا، اللہ نے ماں کی پیٹ کے اندر ہمارے رزق کا انتظام کیا۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمارا اس دنیا میں آنے کا انتظام کیا، ہم اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ہماری ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا تھا کہ رزق کہاں سے لینا ہے، اللہ نے بن مانگے رزق لینے کا اور دودھ پینے کا طریقہ سکھا دیا۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی، وہ ماں باپ محبت میں ہمیں پالنے لگ گئے۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں بولنا سکھا دیا، بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں چلنا سکھا دیا، ہم چلنے لگ گئے، بولنے لگ گئے، ماں باپ کی محبتوں کا گہوارہ بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسی محبت ڈالی کہ بن مانگے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں مدرسے میں ڈال دیا، ہم پڑھائی کرنے لگ گئے، دنیا کا اور دین کا علم اور تعلیم حاصل کرنے لگ گئے۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ جب ہم بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے اس محبت کے سبب ماں باپ نے ہماری شادی کروا دی، ہمیں زندگی کا ایک ساتھی مل گیا، ہمیں زندگی کا ایک لباس مل گیا، ہم اس ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں فہم عطا فرمائی۔ یہ انسان کتنا ظالم ہے، بن مانگے اس کو اتنی نعمتیں ملتی چلی گئیں، آج یہ بڑا ہو گیا، کام مل گیا، کاروبار مل گیا، اب یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور آج ہم اللہ سے مانگیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں۔ تو کیا ہم اپنے عہد کو بھول نہیں گئے؟ ہم کیا عہد کر کے آئے تھے؟ قالوا بلا، ہم نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو ہی اپنا پالنہار اس دنیا میں مانیں گے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی فیکٹری میں جانا ہوا تو وہاں کے جنرل مینیجر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو ملنے کے لیے اس کا ایک دوست آیا، دونوں میں بات چیت شروع ہو گئی، میں وہیں بیٹھا رہا۔ تو جنرل مینیجر نے آنے والے اپنے دوست سے پوچھا کہ آج کل کیا حالات ہیں، سناؤ اپنی زندگی کے کاروبار اور کام کے بارے میں۔ تو آگے سے اس کا جواب کیا تھا
کہنے لگا کہ پہلے تو 5 منٹوں میں سنتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ پہلے تو 5 منٹوں میں سنتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم نے بھی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ انسان ہے، انہو کان ظلوما جہولا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ تو اس لیے ہم عالم ارواح میں جو عہد کر کے آئے تھے، اس عہد کو اس دنیا میں ہمیں یاد کرنا ہے اور اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ تو عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے۔ ابھی جن روحوں نے اس دنیا میں آنا ہے وہ وہاں منتظر ہیں، جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا وہ جسم ان کو مل جائے گا اور وہ اس دنیا میں آ جائیں گے۔ اور یہ دنیا، یہ عالم دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے۔ یہاں ہمارے ذمہ کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے اوپر زندگی گزارنی ہے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب کو آپ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں، اتنی مضبوطی سے کوئی چھین نہ سکے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ فرماتے ہیں اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنا، مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب ہے۔ تو قرآن مجید کے اوپر جو انسان بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے تو شیطان نے ہمیں بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے پہلے سے ہی قسمیں کھا کے رکھی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور ان کو جہنم کے راستے پر لے کر آؤں گا۔ تو اب ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک رحمان والا طریقہ، ایک شیطان والا طریقہ، ایک دل والا طریقہ اور ایک دماغ والا طریقہ۔ دل والا طریقہ کیا ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اپنے دل کو سنوار لے، اور دماغ والا طریقہ یہ کہ جو بات میرے دماغ میں آئے گی، جو بات مجھے سمجھ آئے گی، میری عقل اس کو تسلیم کرے گی تو میں اس بات کو مانوں گا، ورنہ اس کو رد کر دوں گا۔ تو اختیار ہمارے پاس ہے، ہم رحمان والا راستہ اپناتے ہیں یا شیطان والا راستہ اپناتے ہیں۔ تو یہ عقل اور دل کی لڑائی اس دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، لیکن فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، مصر کی حکمرانی حکومت اس کے قبضے میں تھی، اس نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی، اور ان کو محسوس ہوا کہ کوئی سانپ ہے جو چلتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں۔ اب اس وقت اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل کیا جواب دے گی؟ عقل یہی کہے گی کہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ سانپ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو ڈسیں گے اور آپ کی جسمانی موت یقینی طور پر ہو جائے گی۔ کیا کروں؟ عقل کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسے ہی کوئی سانپ آپ کے قریب آئے آپ اس لاٹھی کو اس کے سر پر مار کر اس سانپ کو وہیں پر مار دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ اللہ میں کیا کروں؟ عقل تو یہ کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ عصا کو زمین پر پھینک دیجیے۔
عقل چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اگر آپ نے اس عصا کو زمین پر پھینک دیا تو آپ کا جو آخری سہارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس وقت اس لاٹھی کا ہی سہارا آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی زمین پر اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گئی اور اس کے بعد اس اژدہا نے باقی سانپوں کو کھا لیا۔ تو بچت کہاں پر ہوئی؟ جہاں اللہ کے حکموں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، افواج کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا کہ میں ان کو پکڑوں اور ان کو مار دوں۔ سامنے دریا آ گیا۔ اب جب دریا آیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا کرو؟ عقل پھر کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیے، جیسے ہی فرعون آپ کے قریب آئے اس لاٹھی کو زور سے اس کے سر پر ماریے حتیٰ کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اس عصا کو اس دریا کے کنارے پر مار دیجیے۔ عقل پھر چیختی چلاتی ہے کہ عصا ٹوٹ جائے گا، آپ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنے عصا کو مارا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پوری قوم کے ساتھ وہاں سے گزر گئے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ دو واقعات ہمارے سامنے ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کتنے مرتبہ ایسے احوال آتے ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہم نے اگر ایسا کیا تو ہماری جان مال ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان اس موقع پر بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس کو راستے کی امید ہی نہیں تھی۔ اس لیے ہر حال میں یہ عہد اپنے آپ سے کر لیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں پر چل کر اس دل کو سنوارنا ہے، اس دل کو بنانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں، کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ رشوت لینے سے میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سود لیتے ہیں، کیوں؟ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حقیقت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ظاہر میں دیکھا جائے تو خرچ کرنے سے تو مال کم ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام مال بڑھانے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا، ہم وہیں پر اپنے سر کو خم کر دیں اور اس چیز کو مان لیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے سامنے ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، بیٹا کچھ زیادہ پڑھ گیا تھا، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، اور اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اتنا گھوما کہ اس نے اللہ رب العزت کے وجود سے ہی انکار کر دیا اور دہریہ بن گیا۔ تو والد صاحب میرے پاس لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ دہریت کی طرف چلا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ نصیحت کریں تاکہ یہ دوبارہ دین اسلام قبول کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بات کی تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھیں میں فزکس پڑھنے والا ہوں، میں دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں، میں وہی چیز مانتا ہوں جو دیکھتا ہوں، جو نہیں مجھے نظر آتی میں نہیں مانتا۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں کیسے مان جاؤں اللہ ہے؟ میں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، میں کیسے مان جاؤں جنت اور جہنم ہے؟ میں نے قیامت کے حال احوال نہیں دیکھے، میں کیسے مان جاؤں کہ قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا؟ حضرت والد صاحب سمجھ گئے کہ میں یہ جو گھی ہے یہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آپ جس آدمی کے ساتھ آئے ہو میرے پاس، یہ کون ہے؟ کہنے لگا میرے والد۔
والد صاحب نے کہا کس نے کہا ہے، تم نے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں دیکھا تو نہیں، میری والدہ نے بتایا۔ فرمایا تمہاری والدہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے۔ کہتا نہیں نہیں، میری ماں نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے مجھے سچ بتایا کہ یہی میرا باپ ہے۔ فرمایا جو عورت گناہ گار ہو، خطا کار ہو، جھوٹ بول سکتی ہو، اس کے کہنے پر اتنا یقین کہ ایک غیر آدمی کو تم اپنا باپ تسلیم کر رہے ہو، اللہ کے حبیب جن کی سچائی پر دشمن بھی تصدیق کرتے تھے، ان کے کہنے پر اللہ کے وجود کو نہیں مان سکتے، قیامت کو، جنت جہنم کو نہیں مان سکتے۔ یہی تو ایمان ہے۔ اس لیے تو ایمان کی قیمت اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ ہارون الرشید اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلا، محل دریا کے کنارے تھا، تو اس نے سوچا کہ ذرا دریا کے کنارے محل چہل قدمی کر لیں۔ گزرتا جا رہا ہے، دونوں میاں بیوی، تھوڑی دور دیکھا کہ اس وقت کے ایک بزرگ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور وہاں پر مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، جیسے بچے مٹی سے کھیلتے کودتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ قریب آئے، سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ جو ان کو خریدے گا میں دعا کروں گا، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت 1 درہم، 1 دینار، زیادہ قیمت نہیں ہے۔ وہ مسکرا پڑا کہ جہاز ہے، اپنی پرواز میں ہے، لہٰذا ایسی ایک بات کر دی، آگے چلا گیا۔ اتنے میں ہارون الرشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ قریب آئی، پوچھا سلام کرنے کے بعد بہلول کیا کر رہے؟ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ جنت میں گھر دے گا۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ 1 درہم۔ اچھا یہ 1 درہم لے لو، میرے لیے دعا کر دینا۔ چل پڑی۔ ہارون الرشید جب رات گھر واپس آیا، سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جنت ہے، اور خواب میں اس کو بتایا گیا کہ یہ جگہ جو تم دیکھ رہے ہو خوبصورت، یہ جنت ہے۔ تو بڑے ذوق اور شوق سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک محل بنا ہوا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور اس محل کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو سوچا کہ میری بیوی کا محل ہے، ذرا قریب سے جا کے دیکھوں۔ اندر جانے لگا تو وہاں دروازے پر موجود جو سیکورٹی گارڈ تھا، پولیس والا یا فرشتہ کہہ لیں، اس نے روک لیا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس کا محل ہے، اندر سے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ جس کا محل ہے وہی جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دیا تو ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ اب پریشان، لگتا ہے کہ میری بیوی نے کل بہلول سے دعا کروا لی، اس کو تو محل مل گیا۔ اب اس کو ایک پریشانی تو یہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اور ایک خاوند کے لیے اس سے زیادہ پریشانی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی زیادہ ذہین اور عقل مند ہے۔ اب وہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن وہاں گھاٹا کر گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو کل تو گھاٹا ہو گیا، میں دعا نہیں کروا سکا، لیکن آج میں جاؤں گا، اگر بہلول بیٹھے ہوئے تو آج تو ضرور دعا کروا لوں گا۔ خیر شام کا وقت ہوا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا کہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ اب دونوں چہل قدمی کر رہے ہیں، لیکن ہارون الرشید کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ بہلول کہاں بیٹھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ بہلول نظر آیا، سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ جنت میں گھر دے گا۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہ ہے۔ بہلول اتنی تو میں دے بھی نہیں سکتا، میں پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہوں۔ کل 1 درہم اور دینار تھی، اور آج پوری دنیا کی بادشاہی، اتنی مہنگائی ایک دن میں کیسے ہو گئی؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس وقت اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، یہ بن دیکھے سودا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کفار کھڑے ہوں گے، اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ہمیں دنیا میں بھیجیے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اب نہیں، بہت دیر ہو گئی، اٹس ٹو لیٹ۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دین ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ دوسروں کو پرکھنے کی بجائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا، اس کے بجائے اپنے آپ کو پرکھنا ہم شروع کر دیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
لیکن آج عجیب ماحول ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کے تو بہترین جج ہوتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل ہوتے ہیں۔ دوسروں کی غلطی ہو تو فوراً فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اپنی غلطی ہو تو دلیل پہ دلیل دیتے ہیں، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو میزان ہمارا ہے جو بالکل غلط ہے، اس لیے اپنے ایمان کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے نیک اعمال سے، اور ان نیک اعمال کو ہم ابھی سے شروع کر دیں، چھوٹا ہو یا بڑا یہ نہ دیکھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار آدمی راستے سے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں سڑک کے اوپر آ رہی ہیں، آنے جانے والوں کے سر پر لگتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں ان ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے اس ٹہنیوں کو کاٹا، حدیث مبارکہ میں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اس بات پر اللہ نے اس کا اکرام کیا اور اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت کوئی مشکل نہیں ہے حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا، اس کو لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جنت مل جانے کا مطلب کیا ہے؟ جنت ان کو ملے گی جن کو رب کی رضا ملے گی۔ تو دوسرے الفاظ میں اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے جنت ہم سے۔ پہلا قدم آپ اپنے نفس کے اوپر رکھیں، دوسرا قدم خود بخود آپ کا جنت میں پہنچ جائے۔ بس نفس کے خلاف کریں، شیطان کے خلاف کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اس کے اوپر عمل کریں، آٹومیٹکلی جنت مل جائے گی۔ تو جنت کوئی مشکل کام نہیں حاصل کرنا، ہم نے مشکل بنا دیا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں۔ ماحول ایسا نہیں ہے، لوگ ایسے نہیں ہیں، لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ تو اگر یہ کام ہو تو پھر تو کیا کہہ سکتے؟ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جو بھی حالات ہوں، ہم ان حالات کے سامنے گھٹنا نہ ٹیکیں، بس اللہ کا حکم ہے، ہم وہیں پر اس حکم کو مان لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم اس سنت کو مان لیں۔ تو یہ دنیا میں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کی باتوں پر عمل کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے، اور قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیات سیکھتے تھے، رک جاتے تھے، اس کے اوپر جب عمل مکمل ہوتا تھا پھر اگلی 10 آیات سیکھتے تھے، رک جاتے تھے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یوں کرتے کرتے ایک وقت آتا تھا کہ صحابہ کرام کا قرآن مکمل ہوتا تھا، اور اسی دن قرآن مجید کے اوپر ان کا عمل بھی مکمل ہو جایا تھا۔ تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لوں پھر میں عمل کر لوں گا، یہ دھوکہ ہے۔ ایک ہی دفعہ میں عمل نہیں ہو سکتا، ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں کیا بھروسہ ہم پورا علم پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، درمیان میں ہی موت آ جائے تو اس لیے بس جتنا پتہ چلتا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جائیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اوپر انسان عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم کھڑے ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کے حبیب فرمائیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ گھروں میں سجا رکھنا، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہم قرآن کے اوپر عمل کریں، اور یہی ہمارا اس دنیا میں کام ہے۔ تو پہلا عالم ہے عالم ارواح، جو انتظار کی جگہ ہے۔ دوسرا عالم ہے عالم دنیا، یہ کام کی جگہ ہے۔ تیسرا عالم ہے عالم برزخ، یہ آرام کی جگہ ہے۔ جب انسان کی موت طاری ہوتی ہے اس وقت سے اس کے اوپر برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ، حجاب۔ چونکہ وہ حالات ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔
انسان کی موت سے لے کر قیامت آنے تک کا جو وقت ہے، اس وقت کو برزخ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اور اس سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے اگر نیک روح ہے اور اس دنیا میں اچھا کام کر کے گیا ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رسول کون ہے؟ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، جانتے ہو؟ تو اگر وہ نیک ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ یہ میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا تھا۔ تو پھر اس شخص جب یہ جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ اس شخص نے سچ کہا، اب اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے اور اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ نیک روح نہ ہو تو ان سوالوں کے پھر جواب نہیں دیتی، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ قبر اس شخص کو دبائے۔ وہ قبر اتنا دباتی ہے کہ حتیٰ کہ دائیں پسلی بائیں پسلی کے اندر چل جائے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم وہاں آرام چاہتے ہیں تو اس دنیا میں کام کرنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب نیک روح قبر میں جاتی ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے ان سوالات کے پوچھنے کے بعد نم کا نومت العروس، تو دلہن کی نیند سو جا۔ دلہن کی نیند کیوں فرمایا؟ میٹھی نیند بھی تو کہا جا سکتا تھا، اچھی نیند بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ دلہن کی نیند اس لیے کہا، محدثین نے فرمایا کہ جب کوئی دلہن اپنے کمرے میں آرام کرتی ہے تو اس کو جو اٹھاتا ہے وہی جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ دنیا میں محنت کر کے نیک اعمال کر کے تھک کے وہاں پہنچا ہے تو فرمایا دلہن کی نیند سو جا، اب قیامت والے دن اس کو وہی اٹھائے گا جو اس کا محبوب ہوگا، اور اس کا محبوب رب ذوالجلال ہے۔ تو اس لیے قبر میں اگر ہم آرام چاہتے ہیں تو اس دنیا میں کام کرنا پڑے گا۔ تو عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور چوتھا ہے عالم آخرت، یہ انعام کی جگہ ہے۔ پھر انسان کو وہاں پر انعام ملے گا کہ جب انسان کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا اور نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جنت میں سب سے زیادہ خوشی جو جنتی کو ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ آج کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ انعام نہیں ملا تو اور کیا ملا؟ تو اس لیے اگر ہم وہ انعام چاہتے ہیں تو اس دنیا میں کام کریں، لیکن ہمارے پاس بہانے چونکہ بہت زیادہ کہ میرا کام ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دکان ہے، اس وجہ سے میں زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ جہاں ہیں جس فیلڈ میں ہیں وہیں پر رہیں، کام کریں، لیکن ساتھ نیک اعمال کریں، نفس کے خلاف کریں، گناہ نہ کریں۔ نیک اعمال کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ ایک بزرگ گزرے، یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک ولی بھی تھے، بڑے بزرگ تھے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ ان سے بیعت تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، جب جنازہ رکھا گیا تو اس وقت ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آ کر مجمع کو کہا کہ میں وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 خصوصیات ہوں، 4 کوالٹیز ہوں۔ پہلی کہ اس شخص کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری کہ اتنا نیک ہو کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں اس نے کبھی وہ بھی نہ چھوڑی ہو۔ تیسری اس انسان نے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو۔ اور چوتھی کہ جب سے بالغ ہوا ہو غیر محرم پر بری نگاہ نہ ڈالی ہو۔ یہ 4 خصوصیات جس انسان میں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔
اب جب یہ اعلان ہوا تو کس میں ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، دم مار وہاں پہ دم مارتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. سب خاموش ہو گئے، آنکھیں جھکائیں اور سب رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا. سسکیاں پورے مجمع میں. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا، حضرت کے چہرے سے اس نے کفن ہٹایا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرے راز کو فاش کر دیا. اگر آپ یہ وصیت نہ فرماتے تو میں اپنا راز ظاہر نہ کرتا. پھر اس شخص نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی اور کہنے لگا کہ یہ چاروں خصوصیات میرے اندر موجود ہیں. اس آدمی نے حضرت کا جنازہ پڑھایا. جب لوگوں نے دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. اگر وقت کے بادشاہ اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو ہم دکاندار ہوتے ہوئے نیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بزنس مین ہوتے ہوئے نیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ بادشاہ نے تو پورا ملک سنبھالنا ہوتا ہے، ہم نے تو صرف ایک گھر سنبھالنا ہوتا ہے. تو وہ بھی تو وقت نکال کے ہی نیک بنے نا. ہم بھی وقت نکالیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانوں کو تالا لگا دیں، اپنے کام کو چھوڑ دیں اور 10 مسجد میں آ کے ڈیرے لگا دیں. نہیں، ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے، بس گناہوں سے بچنا ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک جانے کا راستہ انہی گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جایا. تو انہی گلی کوچوں سے ہم نے گزرنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے، یہی کام کاج کاروبار کرنا ہے، لیکن بس اتنی سی محنت کرنی ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو. بس یہ عہد اپنے ساتھ کر لیں کہ ہم جو کریں بس اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. حضرات صحابہ کرام کتنے امیر لوگ تھے ان میں، لیکن وہ اللہ کے حکموں کو ایسے ماننے والے تھے کہ اللہ نے دنیا میں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام عطا فرما دیا. تو ہم اپنا کام کریں، بس اللہ کو راضی کریں. تو جو انسان اللہ کو راضی کر گیا تو آخرت اس کے لیے پھر انعام کی جگہ ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں. مغلیہ سلطنت میں 2 بادشاہ سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہیں جن کی حکومت اور سلطنت بہت پھیلی. ان میں ایک اکبر بادشاہ اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے. ان کی بیعت کا تعلق تھا حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. انہوں نے ان کو خط لکھا کہ حضرت میں بادشاہ ہوں، چونکہ سلطنت کے کام ہوتے ہیں، ملک کے کام ہوتے ہیں، تو میں آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے خانقاہ میں آ جاؤں. آپ کسی کو مقرر فرما دیجئے جو میرے پاس آ جائے اور میری اصلاح کرے. جیسے جیسے وہ مجھے بتاتا جائے گا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، میں اس کے اوپر عمل کرتا چلا جاؤں. تو حضرت نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور بادشاہ کی اصلاح کا کام کریں. تو حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ پھر محل میں آئے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے. ان کو سلوک سکھایا، سنت سکھائی، شریعت سکھائی، قرآن سکھایا، اور پھر اپنے والد کو خط کے ذریعے اطلاع دیتے رہے. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت وقت کے بادشاہ اورنگزیب کو عطا فرما دی. یہ وہی بادشاہ ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے اور اس قرآن کو بیچتے تھے، جو پیسے آتے تھے اس سے اپنا گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے وقت کے بڑے بڑے 500-600 علماء کو اکٹھا کیا، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اور ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک ایسا مسودہ تیار کریں، ایک ایسی کتاب تیار کریں جس کو لوگ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو ان حضرات نے وہ کتاب تیار کی، مسائل کا جواب اس کے اندر لکھا. آج وہی کتاب ہر مفتی صاحب کے پاس موجود ہے، جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی ہندی ہے. یہ انہوں نے ہی کام کروایا. وقت کے بادشاہ اگر ایسا کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے یہ دنیا کام کی جگہ ہے. ہم اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے.
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچے جن کا قرآن مجید مکمل ہوا، حفظ ہوا یا ناظرہ، اللہ تعالیٰ اس نعمت پر ان کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کو مرتے دم تک محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ جنہوں نے محنت کی وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان تمام حضرات کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔